مسجد مزار ٹاش جامعہ میں مکمل ہوا قرآن، دعاؤں کے ساتھ تقسیم ہوئی شیرینی۔ اتر پردیش کے رامپور ضلع میں آج مسجد مزار ٹاش جامعہ میں تراویح کی نماز کے دوران مکمل ہوا قرآن مجید۔ اس دوران حافظ اعظم الدین نے قرآن سنایا اور حافظ فیصل نے سماعت کی۔ بچہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے کچھ پتا بھی نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیتا ہے، آیتوں کو یاد کر لیتا ہے، سبق کو سنا دیتا ہے۔ آج بھی اگر قرآن سے ہم صحیح معنی میں وابستہ ہو جائے تو اللہ رب العزت عزتوں سے ہمیں سب بات فرمائے۔ بہرحال میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا مختصر مفہوم بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ عزت پائے گا، وہ سربلندی پائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ سے نجات عطا فرما دینا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے اسے محبوب گمان دے گی۔ اس لیے اللہ کا ڈر آنا چاہیے۔ قرآن صاف اعلان کر رہا ہے وَعِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے جو مہمان خانہ جنت کی شکل میں بنایا ہے یہ متقیوں کو ملے گا۔ متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، معاف کرانے کے لیے اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں۔ لوگوں سے سامنے جس طرح گناہ سے ڈرتا ہے کہ لوگوں میں بدنامی ہو جائے گی، اسی طرح تنہائی میں ڈرے کہ اللہ کے سامنے ہمارا گناہ یہ نوٹ کر۔ اے اللہ تیرے در پر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہے۔ اے کریم آقا ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں تو تیرے دربار میں پیش کر سکے۔ اے رحیم آقا تیرے دربار میں آقا کو پیش کرتے ہیں، ان کے سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے حال پر رہی بہن بیٹیوں کی ایمان عزت اور آبرو اور جان میں اس کے سننے میں جو کمی کوتاہی غلطی ہوتی معاف فرما دے، اسے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے۔ اس کا ثواب دوسرا خلل صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کرام کی روحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اپنے عزت کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے قبول فرما۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ ناظم صاحب کی بھی مغفرت فرما، کے بیٹے اکرام کی مغفرت فرما۔ اللہ جتنے مجمع میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ان میں سے جس کے باپ اور بھائی عزا کروا دنیا سے چلے گئے ان کو واپس فرما، کاروبار کی ترقی کے فیصلے ساتھی فرما، کاروباری رکاوٹیں کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، بے نکاحوں میں نکاح کے انتظام پیدا فرما دے، جن کی اولادوں میں بگاڑ پیدا ہو گئے تو رشتگی کے اخلاق پیدا فرما دے، ان کی محبت عطا فرما دے، ان کی اتباع کرنے والا بنا دے، ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے، ان کی سنتوں پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اس قرآن کریم کی برکت سے اے اللہ اس مجمع پر رحم کا، کرم کا، فضل کا اور عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے فلسطین کے مسئلے کو حل فرما دے۔ اے اللہ ان کا حق والوں کو ان کا حق دے دے۔ اے اللہ ناحق ظلم کرنے والے لوگ شہید ہو گئے، اللہ ان کو شہادتوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو کوشاں ان کی کاوشوں کو قبول فرما ہے، جو ظالم ہے۔ آپ کا قاری محمد اعظم الدین قنوجی۔ آج مزار ٹاشا میں جو قرآن کریم مکمل ہوا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور نوجوانوں کے لیے بھی کیا نوجوانوں کے لیے وہ اذان ہے، جس طرح سے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور جس طرح سے ہم روزے میں گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے اعتراض کرتے ہیں، اسی طرح سے عام دنوں میں بھی ہم گناہوں سے بچیں، اور جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی ہمیں عبادت کرنا چاہیے، اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہم تمام نوجوانوں کو نماز کے لیے کیا ترغیب دینا چاہتے ہیں؟ آگے کی پیغام ہے خالی نماز جو ہے رمضانوں کے علاوہ اور وقت میں بھی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کے علاوہ بھی اسی طرح سے نماز کی پابندی رکھنا چاہیے، جس طرح سے رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ کتنے سپارے سنائے گئے یہاں پر؟ یہاں پر جو ہے روزانہ 10 دنوں تک 2 پارے ہوئے
ہے لیکن 10 روزے کے بعد میں ایک ایک سپارہ ہوا. آج ماشاءاللہ 20واں روزہ ہے. 30ویں شب کو قرآن مکمل. ساما کون تھا؟ ساما حافظ محمد فیصل صاحب ہیں. پہلے پورا اپنا نام بتائیے. میرا نام محمد ساجد ہے. جی مدرسہ فیض العلوم میں استاد ہوں اور مدرسہ اسٹیشن کی مسجد میں امام ہوں. جمعیت علماء ضلع رامپور کا مہاسچیو بھی ہوں. آج جو مدار ٹاشا میں قرآن مکمل ہوا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اور کیا نوجوان پیڑھی قرآن کی تکمیل ہوئی ہے. نوجوانوں سے یہ درخواست ہے کہ قرآن سے جڑ جائیں. جو اب تک غفلتیں ہو رہی ہیں, جو ملک کے حالات ہیں, وہ اب حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ ہم منچاہی زندگی گزاریں. جس طرح قرآن سننے کا ہمارے اندر شوق ہے اور تکمیل قرآن پر ہم حاضر ہوتے ہیں, اس طرح ہمیں قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے بھی لیے کوشاں رہنا چاہیے. نوجوان کسی ملک اور قوم کا سرمایہ ہے. اگر وہ نوجوان تھوڑا سا اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کر لیں تو ملک کا نقشہ بدل سکتا ہے. ہماری غفلتوں نے ہمیں آج جہاں پہ لے جا کے ڈال دیا ہے, وہ بڑے افسوس کا مقام ہے. نوجوانوں سے میری گزارش یہی ہے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے جو ایام باقی رہ گئے ہیں وہ ادھر ادھر اپنے ایاموں کو نہ گزاریں, بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی, مسجد سے جڑنے کی اور اللہ کے نبی کی سیرت و سنت کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح ملک کے ذمہ دار لوگ چاہے